Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start new topic. It's third point, that is biosecurity. تو جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہمیں کون کون سی چیزیں یوز کرنی چاہیے ان اے ڈیری فارم، تو وہ سب ہمارا یہاں پہ کلیئر ہو گیا تھا کہ کامن پی پی ای کٹس جو ڈیری ورکرز کے لیے آتی ہے، تو وہ مطلب ہمیں کون کون سے گم بوٹس یوز کرنے چاہیے، گلوز ہمیں یوز کرنے چاہیے، گاگلز، ایئر پلگز، فیس پروٹیکشن ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے، ہارڈ ہیٹس یا بریدنگ اپیریٹس. تو دیز آل کمز انڈر پی پی ای کٹس which a worker should use while handling animals. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کامن پرابلمس اینڈ دیئر ریمیڈیل میجرس، لائک کون سی کامن پرابلمس ہوتی ہے اور ان کا ریمیڈیل میجر کیا ہے. ناؤ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ بایو سیکورٹی. واٹ از بایو سیکورٹی؟ Biosecurity is a strategic and integrated approach to manage risks to animal health and safety. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ایک مطلب ایک ایم ہوتا ہے، یہ ایک اسٹریٹجی، ایک پالیسی ہوتی ہے، اور ایک انٹیگریٹڈ اپروچ، ایک ٹوگیدر اپروچ ہوتا ہے تاکہ مینیج ہو سکے وہ والے رسکس جو اینیمل ہیلتھ کو ہوتے ہیں، اور ان کی سیفٹی کے لیے ایک اپروچ ہوتا ہے، انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتا ہے. thus it is used to prevent the loss, theft, misuse or intentional release of pathogens in the environment. So what it is used to prevent the loss. کوئی بھی theft نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی مس یوز نہیں ہونا چاہیے، یا intentional release of pathogens in the environment. It is especially important for prevention of infectious diseases. تو یہ کس لیے یہ اسپیشلی ہوتا ہے امپورٹنٹ فار پریونشن آف جو انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے ان کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ایک ایفرٹ ہوتا ہے. بیسک پرنسپلز اینڈ جنرل پریکٹسز فار بایو سیکورٹی اور گیون بلو. تو اب پرنسپلز کون سے ہیں؟ ایک تو ٹریفک کنٹرول ہے ایٹ فارم لیول، ٹریفک کنٹرول، سیگریگیشن، کلیئرنگ اینڈ ڈس انفیکشن. Now what are general biosecurity practices? Restricted access to the livestock farm. So its first point is ریسٹرکٹڈ ایسیس ٹو دا لائف اسٹاک فارمس کو ایک مطلب وہاں جو ایسیس ہوتا ہے وہ ریسٹرکٹ کرنا، وہ لمیٹڈ کرنا. تو وزٹر شوڈ ناٹ کم ان ڈائریکٹ کنٹیکٹ ود اینیملز اینڈ اکوپمنٹس. جو وزٹر ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے ود اینیمل اور اکوپمنٹس. پروویژن آف فٹ باتھ اینڈ ڈس انفیکٹنٹ باتھ اور اسپرے فار آؤٹ سائڈ وہیکلز. یوز آف تو جو آؤٹ سائڈ وہیکلز آتی ہیں باہر سے ان کو ایک ڈس انفیکٹنٹ باتھ دینا، تو ان کو ایک ڈس انفیکشن کرنا وہاں پہ، یا سینیٹائزیشن جس کو آپ آج کی کامن ٹرم جو ہے آج کل جو یوز ہی ہو جاتی ہے دیٹ از سینیٹائزیشن، جس کو ہم ڈس انفیکشن بھی بولتے ہیں. تو پروویژن آف ڈسپوزل بوٹس ٹو وزٹرس، تو ڈسپوزیبل بوٹس وزٹرس کو ڈسپوزیبل بوٹس دینا. Workers should change dress, shoes and wash hands before entering farm or handling animals. Cleaning and disinfection of farm premises. Random security check and inspection of all premises for safety and hygiene. Regular safety and security meetings with related employees. Properly clearing and disinfection of all storage facilities before restocking. تو یہ سب آتا ہے ایک جنرل بایو سیکورٹی پریکٹسز میں. تو یہاں پہ آپ فٹ باتھ ایٹ دا انٹری آف فارم یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ فٹ باتھ ہوتا ہے. جب بھی اندر جاتے تو ہمارے جوتوں کا ایک فٹ باتھ ہوتا ہے. سائن بورڈ شوئنگ ریسٹرکٹیڈ ایریا، فرسٹ ون ڈونٹ انٹر، جہاں پہ لکھ کے ہوگا. تو فارم ورکر کلیننگ، پیڈاگ جو اوپن ایریا ہوتا ہے، جو ریسٹنگ ایریا آف اینیمل ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس والی فگر میں جو فارم ورکر ہوتے ہیں وہ اس کی کلیئرنگ کیسے کرتے ہیں. فارم ورکر کلیننگ شیڈ ود واٹر، پھر اس کو واٹر سے دھونا تاکہ جو بھی گندگی ہوگی وہ ڈرین آؤٹ ہوتی ہے. Now what is disposal of carcass? تو disposal of carcass, death is a normal part of the life of anybody's life. تو لائک animals اس میں بھی آتے ہیں، animal production system بھی اس میں آتا ہے. Despite our best efforts to maintain healthy animals, some still die on the farm due to diseases. تو جتنا بھی ہم سائنٹیفک مینجمنٹ کریں گے تو مطلب despite of all those best efforts, still some animals die due to some diseases, due to
سم کرونک ڈیزیزز ان کو ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لارج نمبر آف اینیملز میں ڈائی ایز اے ریزلٹ آف نیچرل ڈیزاسٹرس لائک فلڈس کبھی آ جاتے ہیں، اسٹارمس کبھی آ جاتے ہیں، ہیٹ اینڈ کولڈ اور ڈرافٹ کنڈیشنز، تو ان میں سے ان کی نارمل ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے. میجر کارکس ڈسپوزل میتھڈس اور بیوریل، ان کو پھر جب یہ ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے ان کو بیوریل یا برننگ یا کمپوزٹنگ یا فرمنٹیشن کے لیے رکھتے ہیں، یا یا فرمنٹیشن کی، یا الکلائن ہائیڈرولیسس اینڈ رینڈرنگ. تو یہ سب کچھ میتھڈس آتے ہیں ڈسپوزل آف کارکس میتھڈس میں. تو now these are the questions. Inshallah, these I will send on your WhatsApp numbers. ان کا ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے ہر کسی اسسمنٹ کا، ہر کسی ملٹیپل چوائس کویشچن کا. تو فی الحال آپ یہ پڑھا کریے، اس میں آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ کو کتنا آتا ہے اس میں اور کتنا نہیں آتا ہے. اور جیسا ہم نے پچھلی بار کی، جیسا ہم کرتے ہیں باقی ٹاپکس میں ان کے کویشچن آنسرس لکھتے ہیں، تو ویسے بھی اس ٹاپک کا بھی ہم لکھیں گے. لائک سب سے پہلے آپ دیکھیے اس میں بلیچنگ پاؤڈر ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. یہ ڈٹرجنٹ ہے، یہ اینٹی سیپٹک ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے کہ ڈس انفیکٹنٹ. اٹ از اے ڈس انفیکٹنٹ بیکاز اٹ ہیلپز ان کلیئرنگ آف مطلب یہ کلیئرنگ آف انفیکشن، کلین کرتا ہے انفیکشن کو یا روکتا ہے انفیکشن کو. تو یہ ایک ڈس انفیکٹنٹ ہے. جیسے یہاں پہ ہے کارکس میں بھی کین بی ڈسپوزڈ بائی فالوئنگ میتھڈ: بیوریل، برننگ، انسینریشن، آل آف دا ایبو. تو اس میں ایک ورڈ آیا انسینریشن، تو دس ورڈ یہ ہم نے یہاں نہیں پڑھا، اینڈ دس ورڈ آئی ول ٹیل یو یہ ہوتا کیا ہے. So, a carcass can be disposed of by following methods: burial, burning, incineration, all of the above. Its incineration is مطلب جب بھی آپ کوئی چیز ڈسٹرکٹ کرو گے یا برننگ سے، تو اس چیز کو ہم انسینریشن بولتے ہیں. سو آل آف دیز. تو ایسے ہی اس میں کچھ کویشچنس ہیں، انشاءاللہ we will go for these questions separately. Now session second starts with disposal of farm waste. اب ہمیں سیکنڈ سیشن میں پڑھنا ہے کہ ڈسپوزل آف فارم ویسٹ ہم کیسے کرتے ہیں. لائف اسٹاک اور پولٹری ریئرنگ جو اس میں جنریٹ ہوتا ہے کہ ویسٹ ان دا فارم آف سالڈ، لکوڈ اور گیس، اگر یہ مینیج نہیں ہوگا پراپرلی کریکٹلی تو دیز ویسٹز میں کاز ہیوج پولیوشن اینڈ نیگیٹو امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ. جو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے انوائرمنٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے، نیگیٹو افیکٹ آ سکتا ہے اور انوائرمنٹ کو ڈیمیج ہو سکتا ہے. ہیوج پولیوشن کریٹ کرتا ہے یہ. اگر اس کا ہم پراپر ایک ویسٹ ڈسپوزل کریں گے تو وہ ایک ویلیبل مٹیریل بن سکتا ہے for the another product. Without proper disposal of farm waste, it is not possible to produce clean milk and healthy animals. تو ڈسپوزل اگر ہم نہیں کریں گے پراپر ڈسپوزل آف فارم ویسٹ، تو وہاں پہ نہ تو ہیلدی انیملز رہیں گے اس فارم میں، نہ تو یہ کلین ملک پروڈیوس کریں گے، کیونکہ وہ سک ہو جائیں گے، وہاں پہ ڈیزیزز کاز ہو جائیں گی، ان کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور ایک پراپر جو ڈیری فارم ہے وہ مینیج نہیں ہو پائے گا. سو اٹس فرسٹ پوائنٹ از کلیکشن آف مینور اینڈ واشنگ. مینور جو ہوتا ہے وہ ایک بریڈنگ پلیس، کلیکشن آف مینور. تو ایک کلیکشن آف مینور اینڈ واشنگ. تو مینور کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم گوبر بولتے ہیں، کاؤڈنگ جس کو ہم بولتے ہیں، دیٹ از مینور. مینور از اے بریڈنگ پلیس فار اے لارج نمبر آف پیتھوجنز اینڈ انسیکٹس ہیونگ پیراسٹک امپورٹنس. تو مینور کیا ہے؟ مینور ایک بریڈنگ پلیس ہے. کن کا؟ یہ ایک ریپروڈکٹیو پلیس ہے، ریپروڈکشن پلیس ہے، ریپروڈکٹنگ پلیس ہے. کن کا؟ پیتھوجنز کا، جہاں پہ وہ مطلب جہاں پہ وہ نکل آتے ہیں باہر. بہت زیادہ پیتھوجنز وہاں پہ ریپروڈیوس کرتے ہیں اور بہت مطلب انلمیٹیڈ کوانٹیٹیز وہاں پہ نکل آتی ہے باہر. کیونکہ مینور ان کو ایسا، ان کے لیے ایک ایسا مطلب ٹمپریچر یا ان کے لیے ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں پہ ان کی زیادہ سے زیادہ بریڈنگ ہو جاتی ہے. اور انسیکٹس ہیونگ پیراسٹک، جن کی پیراسٹک امپورٹنس ہوگی، جو کافی پیراسٹک ان نیچر ہوں گے. انڈر بیسٹ مینجمنٹل کنڈیشن سالڈ مینور از یوزلی کلیکٹڈ اینڈ ریموڈ فرام دا اینیمل شیڈ ٹوائز ڈیلی اینڈ فلشنگ آف دا فلور آف دا اینیمل ہاؤس. تو کیا کیا جاتا ہے اس کو مینیج مطلب کیسے کیا جاتا ہے؟ تو یہ جو سالڈ مینور ہوتا ہے یہ دن میں 2 بار مطلب کاؤ شیڈ سے نکال کے باہر لاتے ہیں یا شیڈ سے نکال کے باہر لاتے ہیں، اور وہاں پہ فلشنگ کی جاتی ہے فلور کی.
In other conditions, manure is removed from the animal by flushing out both liquid and solid manure with water pressure by the hose pipe. Hose pipe की वजह से वहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है और सॉलिड और लिक्विड ये वेस्ट जो होता है वो दोनों बाहर आ जाते हैं. जो सॉलिड वेस्ट होता है फ्रॉम लाइव स्टॉक इज़ डंप्ड इन द मैन्योर पिट, उसको डंप किया जाता है एक मैन्योर पिट में. दीज वेस्ट्स आर ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू मैन्योर बाय द बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ आफ्टर फ्यू मंथ्स. तो ये जो वेस्टेज होते हैं ये ग्रेजुअली होते हैं मैन्योर हम सीधे नहीं बोल सकते हैं काऊ डंग को. मैन्योर होता है जिसको हम खाद भी बोल, ये एक खाद किस्म मतलब एक खाद की किस्म एक होती है ऑर्गेनिक जिसको हम बोलेंगे. तो ये क्या हो जाता है, तो जब इस पे बैक्टीरिया मतलब पड़ जाते इस वेस्ट पे, तो इसको ये मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स. द मैन्योर पिट शुड बी अबाउट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द एनिमल शेड एंड अदर बिल्डिंग्स. तो ये 100 मीटर्स अवे होना चाहिए फ्रॉम एनिमल शेड एंड बिल्डिंग. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग फॉल स्मेल originating from the manure pit along with safeguard against flies and insect menace. as manure is the breeding, जो आपको पता ही है. manure pits should be easily accessible from different parts of the farm. तो जो manure pits होते हैं should be easily accessible from different parts of the farm. it should be away from the water source, ये away होना चाहिए from water source क्योंकि ये गंदा करेंगे वाटर को, अगर ये उसके नज़दीक होंगी तो उसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ सकती है. A roof may be provided over the pit to protect it from rain. एक छत होनी चाहिए over the pit to protect it from the rain. Light manure, liquid manure and washing out by the shallow drain located longitudinally to the long axis of the shed. Each shallow drain of the shed is connected to the sub-drain and subsequently to the main drain. Main drain finally connected to the liquid manure storage tank or same can be treated by effluent treatment plant. The treatment water can be used for agriculture purpose. जो liquid manure होता है और washing run out by the shallow drain located longitudinally to the long axis of the shed. Each shallow drain of the shed is connected to the sub drain. जो भी shallow drain of the ये होती है shed की, वो होती है connected to the sub drain और subsequently और वो main drain से connect हो जाती है. फिर जो ये shallow drains होती है sub drains के साथ connect होती है, sub drain main drain के साथ connect होती है. जो main drain है वो finally connected to the liquid manure storage tank और the same can be treated by effluent treatment water. फिर ये treated water जो हो सकता है वो reuse हो सकता है by for agricultural purpose. Now, methods of disposal of manure. There are various methods of handling and utilization of animal waste as depicted in figure this. तो ये फिगर है, यहाँ पे हमें डिपिक्ट किया गया मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ मैन्योर. तो ये आप देख सकते हो कि कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग होता है अर्थवर्म्स को मतलब रियरिंग करना उनकी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो अर्थवर्म्स हमें यूज़ हो जाते हैं फिर एग्रीकल्चर में.